السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 تک ہم پڑھ چکے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ہاں، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی ہی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نیز اس لیے یہ کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہ یعنی یہود و نصارہ ہی پر اتاری گئی تھی، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے؟ اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی معجزہ آئے؟ جس دن رب کا کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس سے کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا جو اس سے بیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں۔ آپ ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آج کی آیت، آیت نمبر 159۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات دہرائی اور ان میں ہم نے یہ پڑھا کہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے دیا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ صرف یہود و نصارہ کو کتابیں دی گئی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید عطا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کتاب کو لیتے اور اس پر عمل کرتے اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے، انہوں نے خود بھی اس سے اعراض برتا اور دوسرے لوگوں کو بھی دین سے روکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا کہ کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت ہی وہ دن ہے جب انسان کو فرشتے سامنے نظر آئیں گے اور رب کریم بھی پھر جو ہے وہ آئیں گے اور انسانوں کے ساتھ حشر کے دن معاملہ کریں گے۔ تو یہ اس دن کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو اس دن کا ایمان لانا کسی کو بھی کام نہیں آئے گا، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل نہ کیے ہوں گے اس کو کوئی بھی شے کام نہیں آئے گی۔ آج کی جو آیت نمبر 159 ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ تو تفرقہ بازی کی بنیاد حب جا اور مال ہوتی ہے، یعنی دنیا کی محبت اور مال۔ تو فرقہ بازی ایک ایسی لعنت ہے جو ملت کی وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے، اور ایسی قوم کی ساکھ اور وقار دنیا کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقہ بندی کو عذاب ہی کی ایک قسم بتایا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر فرقہ بازوں کو مشرکین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کا آغاز کسی بدعی عقیدے سے یا عمل سے ہوتا ہے، مثلا کسی نبی یا رسول یا بزرگ اور ولی کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بنا دینا، یا کسی کی شان کو بڑھا کر بیان کرنا، یا کسی کے بغض اور عناد کسی سے رکھنا وغیرہ، یہی وہ غلو فی الدین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے شدت سے منع فرمایا۔ اور بدعی اعمال کا زیادہ تر تعلق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ کسی سنت رسول کو ترک کر دینا یا
کسی نئے کام کا ثواب کی نیت سے دین میں اضافہ کر دینا وغیرہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں اس کام کی پہلے کمی رہ گئی تھی جو اب ہم پوری کر رہے ہیں۔ پھر یہ فرقہ بازیاں عموماً دو ہی قسم کی ہوتی ہیں، ایک مذہبی جیسے کسی مخصوص امام کی تقلید میں انتہا پسندی یا کسی معمولی قسم کے اختلاف کو اہم اختلاف کو معمولی بنا دینا، اور دوسری سیاسی جیسے علاقائی، قومی، لسانی اور رنگ و نسل کی بنیاد پر فرقہ بنانا۔ غرض جتنے بھی فرقے بنائے جاتے ہیں ان کی تہ میں آپ کو دو ہی باتیں کار فرما نظر آئیں گی، ایک حب مال اور دوسری حب جا، یعنی مال کا شوق اور رغبت، اور دوسرا حب جا یعنی اپنا مقام، یعنی مجھے بہت مقام حاصل ہو اور میں لوگوں میں بڑی عزت والا بن جاؤں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال اور حب جا کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نیز حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب یعنی صحابہ ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج جتنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کی طرف جائیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جائیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، جو دعا ہمیشہ میں آپ کو کلاس سے پہلے یہاں اس کلاس سے پہلے میں یہ جو دعا مانگتی ہوں کہ اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق ہی دکھائیں اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دیں۔ ول اور آگے اس کا حصہ کیا ہے؟ وَبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ مجھے باطل کو باطل ہی دکھائیں اور اس سے بچنے کی توفیق دیں۔ ایک تو یہ دعا مانگیں۔ دوسرا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا چلتے پھرتے مانگیں، صرف نماز میں ہی بلا سوچے سمجھے نہیں مانگنی ہوتی، یہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اور پھر دعا، چھوٹی سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت سکھائی کہ اللہ مہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر آپ قرآن کو لفظی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ خود پڑھنا شروع کریں، اور تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کون قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے اور کون قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، اور کون حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اور کون حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ چیز جب تک آپ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون لوگ فرقے بنانے والے ہیں اور کون جو ہیں وہ صحیح اسلام پر ہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس لیے فرقوں سے یعنی کسی بھی امام یا بزرگ یا کسی فرقے کا نام اپنے ساتھ ہرگز نہ لگائیں، کیونکہ یہ جو تینوں حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 160۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور رحمت ہے کہ نیکی کے بدلے میں صرف اتنی ہی نیکی کا اجر نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اسی قدر ہی دیتا ہے جتنی برائی ہو۔ اس کی مزید وضاحت درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو،
اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اور بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے۔ اس میں یوں ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ اللہ کے حکم سے نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ بندے کو دیتے ہیں۔ لیکن گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک آپ نے وہ گناہ کر نہیں لیا ہوتا، اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر بھی ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اتنے عظیم اور رحمان کے رب کی طرف پھر ہم نہ آئیں اور اس کے قرب کو پانے کے لیے ہم نیکیاں نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا۔ اس لیے جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آیت کے شروع میں یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی توجہ کا مرکز ہے، لیکن تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ یعنی ہر ایک کو دنیا میں کوئی نہ کوئی، کسی نے گول بنا رکھا ہے، کسی نے ایجوکیشن کو گول بنا رکھا ہے کہ میرے پاس سب سے بڑی ڈگری ہو، کسی نے کسی خاص جاب کو اپنا مشن بنا رکھا ہے، کسی نے دولت کو مشن بنا رکھا ہے، کسی نے کاروبار کو، کسی نے کسی شخص کی محبت کو حاصل کرنا مشن بنا رکھا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم تو نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی تم نیکیوں کو اپنا مشن بناؤ۔ تو اس آیت سے اور جو حدیث ہم نے اس کی روشنی میں پڑھی ہیں، ان سے ایک مومن کا جو مرکز اور محور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کو کرنا ہمارا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام حنیف کا طریقہ زندگی تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں پر اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں فریقین اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خالصتاً ایک اللہ ہی کی پرستش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو بھی یہ اعتراف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری سیدھی راہ یہی ہے، اور اسی پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام گامزن تھے، لہٰذا تم لوگ اس دین میں الگ عقیدے گھڑ کر شامل نہ ہو اور اس طرح الگ الگ فرقے نہ بناؤ۔ آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اصل میں یہی توحید خالص کا نمونہ ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمل پیرا تھے، اور جس کا تقاضا یہ تھا کہ میری تمام بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں اور مالی عبادات بھی۔ واضح رہے کہ نسک کا معنی اگرچہ قربانی ہی کیا جاتا ہے، مگر اس کے وسیع معنی میں سب مالی، یعنی جتنے بھی آپ مالی قربانی کریں گے یا ساری عبادات مثلا صدقہ، خیرات، نذر و نیاز اور منت وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر میرے جینے کا مقصد ہی شرک کو ختم کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، تاکہ کہ اسی راہ میں مجھے موت آ جائے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی منت، نظر، خیرات، صدقہ کسی اور کے نام پر نہیں کر سکتے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ آیت نمبر 163، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ یعنی ہر نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی نبوت پر خود ایمان لائے اور وحی کی اتباع کرے، اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اول المسلمین ہیں۔ آیت نمبر 164، قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو پہلی بات جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہی کہ کیا میں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کا پروردگار تو اللہ ہے اور میں کائنات کا ایک حصہ ہوں، تو پھر میرا پروردگار کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چل رہی ہے، اور میں بھی اضطراری امور میں انہی مقررہ قوانین کا پابند ہوں، پھر جن باتوں میں مجھے تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے میں کیوں نہ ان اختیارات کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دوں، اور پوری کائنات سے الگ الٹی روش میں کیوں اختیار کروں؟ اور اگلی بات جو اس آیت میں بہت ہی اہم کہی جا رہی ہے کہ اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ تو یہ ناممکن ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یعنی مشرکین مکہ میں سے اکثر جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ایسی توحید کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اگر قیامت آئی بھی تو پھر تمہارے اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ یعنی دوسروں کو دین سے روکنے کا یہ طریقہ تھا مشرکین کا، کہ جیسے کہ سورہ عنکبوت کی بھی آیت نمبر 12 میں ذکر ہوا، اس آیت میں مشرکوں کے اسی قول کا جواب دیا گیا ہے کہ ناممکن ہے کہ گناہ تو زید کرے اور اس کی سزا بکر بھگتے، ہر ایک سے اس کے اپنے اعمال کا محاسبہ ہوگا، پھر اسی کو سزا دی جائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی کو دیکھ کر کسی دوسرے نے گناہ اپنایا تو جو بھی کسی کو گناہ کی بنیاد ڈالے گا، ہر گناہ کرنے والے کا گناہ کا ایک حصہ جو ہے اس بنیاد ڈالنے والے کو ملے گا، لیکن بہرحال اپنے اپنے گناہوں کی سزا انسان کو خود ہی بھگتنی ہوگی۔ اور اسی آیت کے اندر آخری بات یہ کہی گئی کہ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے فیصلے کر دیں گے جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، یعنی اس دن تم پر سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک سمجھ رہے تھے، ان سے فریادیں کر رہے تھے اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، ان کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے، اور جن اختلافات پر تم نے اپنے اپنے فرقوں کی بنیاد رکھی تھی سب کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 165 اس سورہ کی آخری آیت، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ تو اس آیت میں جو سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی وہ یہ کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے اور اسے کچھ اختیارات دیے گئے تاکہ زمین پر خلافت الہیہ قائم کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زمین میں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا خلیفہ ہے، اور یہ بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلافت الہیہ قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انسان کو آج اگر اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنی شان و شوکت اور اپنی جائیدادیں بنانے میں لگ جاتا ہے، اور اسے صرف اپنی فکر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی عہدہ اگر عطا کرتے ہیں، کوئی بھی اقتدار دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق خلافت کو قائم کرنا ہے اور اسلام کا نظام قائم کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کی مثال لے لیں تو آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے اسلام اور خلافت کو ترجیح دی ہو اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے آیا تھا، لیکن یہی اہم بات انسان بھول چکا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے،
یعنی انسان کا امتحان انہی چیزوں پر ہے جو اللہ نے اسے دے رکھی ہیں، یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے، کسی میں قوت کار کی استعداد زیادہ ہے، کسی میں کم، جسمانی لحاظ سے کوئی مضبوط اور کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور اور نحیف۔ غرض اس دنیا میں انسانوں کے درجات میں یعنی جو درجات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان ان یعنی پہلو جو ہیں درجات سے درجات ہی سے دنیا کا نظام قائم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اونچے نیچے درجے رکھے اور مختلف درجے رکھے، ان کی وجہ سے نظام دنیا قائم ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کا امتحان اس کی اپنی استعداد کے مطابق ہی ہوتا ہے، جو خوبی اللہ نے کسی کو دے رکھی ہے اسی میں اس کا امتحان ہوگا۔ اور اگلی بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی امیر کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، دوسروں کے جو مالی حقوق اس پر عائد ہیں وہ ادا کرتا ہے یا نہیں، اگر غریب ہے تو صبر و قناعت سے کام لیتا ہے یا جزا فضا شروع کر دیتا ہے، اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور عالم کیا باعمل بھی ہے یا نہیں، اور اپنے علم سے کیا دوسروں کو فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے یا نہیں، یعنی علم کی بنا پر اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ادا کرتا ہے یا نہیں، اگر کوئی حاکم ہے تو وہ اپنی رعایا سے کیسا سلوک کرتا ہے، اگر رعایا کا فرد ہے تو اپنے حکام کی کس قدر اطاعت کرتا ہے۔ غرض ہر انسان کا اس دنیا میں ایک خاص مقام ہے، خواہ اس کا اللہ جلد ہی اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور خواہ اس کا درجہ اونچا ہو یا نیچا، اور اس مقام پر اس کے حسب حال اس دنیا میں آزمائش ہوتی رہے گی۔ اگر وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر وہ فرما بردار ہے لیکن اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ بخش دینے والا ہے، اور اگر اس امتحان میں کامیاب رہا تو اللہ اس کے حق میں بہت مہربان ہے، اسے دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نوازے گا۔ یہ آیت اس صورت کا تتمہ یعنی خلاصہ ہے، جس میں بنی نوع انسان پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ تو پھر اس صورت کے آخر پر ہم سب کو اپنے جو سوچ ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو دہرانا ہوگا کہ آخر مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہماری زندگی کا مقصد اور محور کیا ہے، کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم نے دین کو اپنی ترجیح بنایا ہے، اللہ کی رضا کو اپنی ترجیح بنایا ہے، یا پھر ہم بھی عام دوسرے لوگوں کی طرح اس دنیا کو اپنی ترجیح بنا کر اور زندگی جی رہے ہیں۔ اگر ابھی تک ایسا ہی ہے کہ ہم دنیا ہی کو لے کے چل رہے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے، دین کو سیکھنا ہے اور دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ ہمیں حسن الخاتمہ نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت کلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔